ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن کے رمضان کے خصوصی پروگرام کے ساتھ ڈاکٹر شہزاد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جن ویورز نے ابھی جوائن کرنے کو بتاتا چلوں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے مذہب، ہمارا مذہب، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، کہ مذہب اور جو ہماری ہیلتھ ہے اس کا آپس میں کیا ریلیشن ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جس خدا بند تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، اور تو اس نے ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو اس دنیا میں رہنے کا اور صحت مند طریقہ کار تو بتانا تھا، اور اس مذہب سے زیادہ خوبصورت طریقہ کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے کیا فوائد ہیں، یہ ساری باتیں آج ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں گلوبل پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر علی عمران صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو کال بھی لے لیں آپ۔ بالکل۔ مسز شجاعت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مسز شجاعت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ جناب؟ یہ پوچھنا تھا کہ جیسے جو یہ جن کو پانی کی کمی ہوتی ہے اور تھائرائڈ کے پیشنٹ ہوتے ہیں اور کڈنی کا بھی پرابلم ہوتا ہے، تو رمضان میں ان کے لیے کوئی خاص ایسی چیز ہے کہ وہ لوگ وہ استعمال کریں تو زیادہ پانی کی کمی نہ ہو اور سہولت سے روزے رکھ سکیں؟ جن کو کڈنی کا پرابلم ہے اور جن کو تھائرائڈ کا پرابلم ہے۔ تھائرائڈ کون سا؟ ہائپر تھائرائڈ یا ہائپو تھائرائڈ؟ ٹھیک ہے، ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک چیز تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پانی پینا ویسے ہی بہت اچھی بات ہے اور زیادہ پانی پینا چاہیے، لیکن اگر کسی کی کڈنی یا گردے خراب ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ پانی پینا مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تھائرائڈ کے پیشنٹ بھی، بات یہ ہے کہ پانی کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک تھرسٹ سینٹر رکھا ہوا ہے نا ڈاکٹر صاحب، بالکل دماغ میں، کہ آپ کو جب پیاس لگے گی، پانی کی کمی ہوگی تو پیاس لگ جائے گی، ہنگر اور تھرسٹ دونوں کا، بالکل ٹھیک ہے نا، تاکہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ ریگولیٹ کرتا جائے۔ تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ پانی پی لیں، اور بہت زیادہ اس کی کوئی احتیاط کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے سحری افطاری کے دوران جیسے بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ 3 سے 4 گلاس بھی، اگر یہ تو نوعیت ہمیں نہیں پتہ کہ آپ کی کڈنی کی ڈیزیز کیا ہے، لیکن اس میں تھوڑا کم کر لیتے ہیں، اور سحری سے افطاری کے درمیان اور آپ اپنی دوا لے لیں اور اپنے معالج سے تعین کر کے کہ دوا کی مقدار کا ہے، اور آپ میرا خیال ہے نارمل رہ سکتی ہیں، اس میں کوئی بالکل مسئلہ نہیں۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، سب سے پہلے بات کرتے ہیں وضو کی۔ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت وضو بھی کرتے ہیں۔ وضو کی میڈیکل سائنس کے حوالے سے کوئی سگنیفیکنس ابھی تک کسی نے ریسرچ کی ہے؟ دیکھیے ریسرچ تو یہ سمجھ لیے، سمپل یوں سمجھ لیے کہ وضو سے پہلے ہمیں غسل کرتے ہیں، بیدنگ۔ جب ہم بیدنگ کر لیتے ہیں تو یہ تو 1 ڈے ایکٹ بھی ہو سکتا ہے، بعض لوگ 2 روز میں کرتے ہیں، بعض لوگ 1 دن میں 1 دفعہ کرتے ہیں۔ اب وضو جو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے وہ 5 دفعہ رکھا ہے۔ اب جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پانی سے جب آپ اپنے جسم کو صاف کرتے ہیں تو تمام حصے، چہرہ، ناک، کان، حلق، منہ، دانت، ہاتھ اور پیر، ان کے اندر آپ دیکھیں ایک دنیا بس رہی ہے جراثیم کی، اربوں خربوں میں، اور جو آپ پہ غذا کھاتے ہیں اور آپ کی اسکن کو پروٹیکٹ کر کے بچاتی ہے۔ جب آپ صفائی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے اور یہ اپنی شدت سے حملہ نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک تو صفائی ملتی ہے، تو آپ اوٹائٹڈ میلیریا سے بچ سکتے ہیں، کنجکٹیوائٹس سے، منہ کے انفیکشن سے، ناک میں الرجی سے، پھر یہ ڈسٹ وغیرہ چلی گئی، بالوں پہ ڈسٹ پڑ گئی تو جب آپ خلال کرتے ہیں تو یہ چیزیں نکلتی ہیں، تو ایک مسلسل دھلنے رہنے کا عمل رہتا ہے۔ اور آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی شخص اپنے گھر کو 5 دفعہ صاف کرے تو آپ سوچئے اس کے گھر میں جب گرد و غبار نہیں۔ دیکھیں کہ وضو میں ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ صرف ہاتھ پاؤں منہ کیوں دھوتے ہیں؟ ایکسپوز پارٹ تو یہی ہے نا، یہی تو اس کی خاص بات ہے۔ ایکسپوز تو 24 گھنٹے ہر سیکنڈ جو ہے ہمارے ہاتھ، چہرہ، منہ، یہ ناک ہے، کان ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاؤں ہیں، ان کے درمیان کے جو فنگر ویبز ہیں، ٹھیک ہے، ایک یہی تو سب سے زیادہ جڑ ہے۔ اور دیکھیں نا فنگل انفیکشن جو پیروں کا ہے اس سے محفوظ آپ رہتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اس کا ایک ریلیکسنگ افیکٹ ہے۔ جب آپ دیکھیے اچھی طرح سے وضو اوپر نیچے کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے چہرے کو مسل رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہمارے سارے جمناسٹک کر رہے ہیں کہ جی مسل کی وائبریشن کریں اور ریلیکس ہوگا، یہ دیکھیں یہ اللہ میں نہیں کہہ رہا پانی پھینکو، بلکہ ایسے کرو، ایسی ناک اور آپ کرو تو آپ کی سینسیشن آف ٹچ ہوتی ہے، اور اس ٹچ سینسیشن میں ریلیکسیشن ہے، اینگر اور فرسٹریشن کم ہوتی ہے۔ پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ میاں انچارج ہیں، اگر مجھ سے کسی نے غلط کیا ہے تو وہ میرا خیال رکھ رہے ہیں۔ تو اگر آپ انزائٹی لے کر گئے ہیں، ڈپریشن یا فرسٹریشن یا انوی، حسد، تو اس کی انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے لیس ڈیمیجنگ ہوتی ہے۔ آج کیا ہے کہ جب ہم اللہ سے بار بار تعلق نہیں قائم کر رہے، صفائی نہیں کر رہے، تو کیا ہو رہا ہے کہ وہ شدت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں پانی نہیں بلکہ خون بہہ رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صلاۃ ہمیں ٹھنڈا کرتی ہے، ہمارے جذبات کو۔ وہ لوگ جو ایک دفعہ وضو کرتے ہیں
اور وہ کہتے ہیں اگلی نماز تک بھی وضو قائم ہے. اس سے بھی ذرا پوچھوں گا میں کہ اس پہ یہ ایسا ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. جی جی بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ جی اصغر علی بات کر رہا ہوں. السلام علیکم جناب. سوری مجھے بتایا نہیں گیا کہ آپ موجود ہیں کال پہ. بیٹا کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ. پروردگار آپ کو اسی طرح سدا بہار رکھے. اور ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب جو آج بیٹھے ہیں ان کی بھی کیا بات ہے. یعنی برا مت مانیے گا تو میں یہ کہوں گا کہ سونے پہ سہاگا. کیا بات ہے بھائی, اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو ہیں ہی ہمارے. نہیں کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے نا. بس یہ دعا کریں کہ نظر نہیں لگے ان کو بھی ہم کو. اتنے یعنی اتنے مخلصانہ انداز ہے ان کے چہرے پہ. پروردگار نے ایک نور اتارا ہوا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. میری نگاہیں کمزور نہیں ہے, میرا تجربہ کمزور نہیں ہے. پروردگار ان کو اسی طرح رکھے. یہ اپنے ماں باپ کی آنکھ کی ٹھنڈک اور پیارے ماں باپ کے حق کے اندر اس طرح کی اولاد کا آنا بھی ایک تقدیر ہوتی ہے ماں باپ کی. میں یہ چاہوں گا کہ اس ڈاکٹر صاحب سے اور آپ سے, میرے پیارے شہزاد سے, اور بھی اسی طرح کی باتیں سنتا رہا ہوں. آج کوئی مرض نہیں, بس مرض رمضان میں صحت کی اور میٹھی میٹھی, کیونکہ عید بھی قریب آ رہی ہے. تو اب ہمیں جو ہے نا عید سے پہلے شیر خورمے جیسی تاثیر والی باتیں بتائے. پروردگار آپ کو سلامت رکھے, آباد رکھے, آپ کے ہیلتھ ٹیلی ویژن والوں کو آباد و شاد رکھے, اور اسی طرح ہمیں سدا پورا سال اسی طرح ہمیں خوش و خرم رکھو. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت یاب رکھے, اور ہمیشہ آپ کی جو میٹھی باتیں ہیں, آپ کی جو رسیلی باتیں ہیں, آپ کی جو محبت بھری باتیں ہمیشہ ہمارے جو ہیں سماعتوں میں ہم شامل رہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, بات ہو رہی تھی وضو کی نا, وضو کی سگنیفیکنس جو آپ نے بتائی ہے کہ 5 وقت, ایک تو آپ کی صفائی ایکسپوز پارٹ کی, پھر ایک جو ہے آپ کے مسل کو جو ہے ایک مساج مل رہا ہے, اسے اگر ٹچ کرتے ہیں. اور دوسری دیکھیے خواتین میں خاص کر دیکھیے ان کے اگر نیلز بڑے ہوئے ہیں تو ان سے ٹرانسمیشن کراس ٹرانسمیشن ہے. تو ہاتھ جب دھلتے رہتے ہیں, بچوں کو بھی اٹھا رہی ہیں, کم عمر بچے بھی ہیں, شیر خوار بچے بھی ہیں, تو آپ دیکھیں انفیکشن ٹرانسمیشن آج جو امریکہ کی CDC کہہ رہی ہے کہ اگر صرف لوگ ہاتھ دھونے لگیں چاہے اسپتالوں میں, تو جو 50% انفیکشن ہے پوسٹ سرجیکل, پری سرجیکل, ہاسپٹل نوزوکوم, یہ لوگ کم ہو جائیں. اور اللہ کے نبی نے یہ صفائی نصف ایمان کی بات کتنے عرصے پہلے بتا دی. وہ دین جو جس کی ساری بنیاد صفائی جسم پر نہیں ہے, صفائی روح پر, صفائی قلب پر کہ کینہ نہ رکھو, صفائی آپ کے معاشی صفائی پر ہے کہ اپنے مال کو زکوٰۃ دو. اصل میں جیسے ابھی یہ کہہ رہے تھے میرے بارے میں گمان کر رہے تھے, اسی لیے کہ ججمنٹ نہیں کرو. میں ایک عام انسان ہوں اور آپ میرے بارے میں اگر یہ کہیں اللہ آپ کو آپ کے گمان پر کرے, بے شک ہم سب جو ہیں بعض چہرے سے خوبصورت ہوتے ہیں, بعض زبان سے ہوتے ہیں, لیکن اصل خوبصورتی اگر کبھی آپ اللہ سے تنہائی میں 2-2:30 بجے بات چیت کرنے کا موقع ملے. آج کل ڈائریکٹ ڈائلنگ لگی ہوئی ہے اور لائنیں بھی بہت ہیں کیونکہ اللہ میں نے آج کل ہزاروں لائنیں کھول دی ہیں نا. اور مثال دے رہا ہوں, اور آپ رو رہے ہوں تو آپ کو اس وقت یاد آتا ہے کہ آپ کتنے کم ظرف ہیں اور دنیاوی معاملات میں حقوق العباد میں کتنے پیچھے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے گمان کرے. ہو سکتا ہے میں اللہ کے حقوق پورے کرتا ہوں, لیکن آج حقوق العباد کا جو ہے فقدان ہے. اگر اللہ یہ واپس لے آئے تو یہ جو ہماری بیماریاں ہیں, تفصیلی بات کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے, ہم ظاہر بات ہے ہر انسان, میری بھی خواہش ہے, آپ کی بھی خواہش ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اب بدل لیں. ٹھیک ہے نا, ہم اپنی زندگی کو جو طریقہ اور ضابطہ حیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے اس کے حساب سے اگر مزین کر لیں تو ہم بہت ساری جسمانی اور سائیکلوجیکل جو پرابلمز ہیں ہم اس سے بھی بچ سکتے ہیں. اور کیسے بچ سکتے ہیں, لیکن ہم جا رہے ہیں بتانے سے پہلے بریک ہے, ہمارے ساتھ رہیے.